عزت دی بے حد حمد و ثنا اپنے نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات مغفر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس دے ہدیہ درود و سلام تو بعد اے شعبان المعظم دا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس کے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمائے یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آج دی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دی گفتگو ہے۔ موجودہ حالات دے اندر سارے ملک پاکستان دے اندر نام نہاد مسلمان عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں دے دل و دماغ کو ختم کرنا چاہنے اور پارلیمانی ہاؤس دے اندر جج صاحبان انہوں مل کے ملی جلی بھگت دے نال عقیدہ ختم نبوت اور قانون ختم نبوت دے اندر کچھ ترامیم کرنا چاہنے تو سارے ایمان دا حصہ ہے۔ بحیثیت مسلمان دے ہر مسلمان کو چاہیے ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کریں ہوئے جس طرح سارے پہلے بزرگاں نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیتے، اساں بھی عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کریں ہوئے اس کائنات دے اندر بھی اور آخری زندگی دے اندر بھی اخروی مقام دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے سرخرو ہونا چاہنے ہیں کہ ساری جان بھی اون ویلے ہے کہ جیرے ویلے سارے دل دے اندر ایمان اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر دل و دماغ دے اندر عقیدہ ختم نبوت کوئی نہیں، ختم نبوت کا دفاع نہیں کرے دے ور ساری جان، سارا مال، ساری عزت، آبرو، ساری زندگی، ساری موت بالکل بیکار ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات دے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات مبعوث فرمائے اور سارے نبی مالک لم یزل نے آدم علیہ السلام کو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی مبعوث فرمائے سارے نبی ابتداءً میرے تیرے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو گن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجن ان کائنات کو سجاون تے بناون واسطے بھیجن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے ان واسطے آدم تو عیسیٰ تک سارے انبیاء نے کائنات کو سجائے، امت کو سنوارے، امت کو بہترین کیتے، اس کائنات کے نظام کو درست کیتے۔ انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام کو شروع ہویا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آخری نبی نے اس کائنات کے اندر آمنا ہے، رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا ہی یہ واسطے ہے کہ اپنے حبیب کو بھیجنا ہے۔ اور نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے میرے آخری نبی
آپ دی ختم نبوت دا میں بھی اقرار کرے نا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام کو لوگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اقرار کرے نے کیویں اقرار کرے نے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو لوگ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا منگی ہے کہ ربا نبوت عطا کیتی وی اسا این نبوت عطا کرتا انعامات دے خوش ہیں، اگر ساری خواہش اے ہے کہ اگر تو ساکو نبوت نہ دے میں ہاں، حالانکہ مقام نبوت اعلیٰ تے عرفہ مقام ہے، نبوت اعلیٰ منصب ہے، ہر بندہ چاہ دے کہ رب اے منصب میں کو عطا کرے ہاں، لیکن اللہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کو مقام نبوت عطا کیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رکھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے مالک لم یزل دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چاہ کے دعا منگیے کہ ربا ساکو نبوت نہ دے، ساکو آخری نبی دا امتی بنا دے۔ یہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امت والا جرا منصب ہے نا، اے سب کو اعلیٰ تے افضل ہے، نبوت تو وہی اعلیٰ افضل ہے، لیکن ایک امت والا منصب جیدی دعا انبیاء نے کی تھی، آدم نے دعا کی تھی، نوح نے دعا کی تھی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دعا کی تھی، اور ہر نبی نے دعا دے اندر ایہو منگیا کہ ربا آخری نبی دا امتی بنا۔ ہاں ہاں، آخری نبی دا امتی ہونا بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑے فخر والی بات ہے۔ تو تے میں اج اس کائنات دے اندر سر چاہ کے ٹردے ہیں، تو تے میں اس کائنات دے اندر اپنے آپ کو اعلیٰ تے عرفہ منے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فخری انداز چاہتے ہیں کہ اساں وہ نبی دے امتی ہیں جے کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے، اساں وہ نبی دے امتی ہیں جے کو رب ذوالجلال نے پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجے، اساں وہ نبی دے امتی ہیں جے کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید پورے کتاباں دی سردار کتاب عطا کیتی ہے، اساں وہ نبی دے امتی ہیں جس نبی دے امتی ہون کیتے ہر نبی نے دعا منگی ہے، تے میں دعا نہیں منگی، رب نے سب کو بغیر دعا دے امتی بنا چھوڑے، اور جڑے ویلے رب نے تینکو تے میں کو نا بغیر دعا دے امتی بنائے نا، وقت تیرے تے میرے اتے ایک فرض منصبی لاگو ہو دے، ایک فرض تیرے اتے میرے اتے لاگو ہو دے، اور اے ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمائے آدم کو گھر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میں اس کائنات دے اندر امت دی رہنمائی دے رہبری کیتے بھیجن، جڑے ویلے میرا پیغمبر، میرا آخری نبی آخر الزمان، سرور کائنات، مغفر موجودات، سارے کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب نے جڑے ویلے نبوت عطا کیتی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا قرآن مجید کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کائنات والو سن گلو، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نبوت تا اعلیٰ منصب عطا کیتے، اور منصب عطا کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا ہن ای کولو بعد کوئی نبی کہنا آسی، ہن سکہ ایندا چلسی، میری ربوبیت چلسی، انہاں دی نبوت چلسی، آسمان تے میری نبوت، میری ربوبیت، انہاں دی نبوت، زمین تے میری ربوبیت، انہاں دی نبوت، عرش دے فرش دے مشرق مغرب شمال جنوب کائنات دے ذرے ذرے دے اندر اگر کوئی آدمی اے آکھے کہ میں عیسائی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منے نا، میں بھی آتا کہ میں عیسائی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منے نا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر حق نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر حق نبی ہیں، یوسف علیہ السلام پر حق نبی ہیں، آدم علیہ السلام پر حق نبی ہیں، ہر نبی دے تیرا تے میرا ایمان تے عقیدہ ہے، لیکن سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چل سی منے رہے ہیں نا، یہ اے آپ نے اللہ نے تو حاکو دے میکو اے منصب ختم نبوت دے صدقے عطا کی تھے،
اور میں تو کو 1400 سال پہلے گھن ونجا اے یمن دا شہر ہے، یمن دا شہر ہے، ای یمن دے شہر دے اندر ایک اللہ والا ہے جنہا نام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ اے یمن دے شہر دے اندر موجود ہیں۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دی پاک سرزمین دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے ایمان گھناون کو بعد کلمہ پڑھ کی دینے ایمان گھننا ہے مسلمان ہو گئے۔ اے یمن دی زمین ہے، اے یمن دے اندر ایک آدمی نے نبوت دا دعویٰ کی تھے کہ میں آخری نبی ہاں، میں کو رب نے نبوت عطا کی تھی۔ اسود انسا ادھا نام ہے، انہیں اعلان آخری تھے کہ ہون نبی میں ہاں میرا سکہ چلسی، اور ہے کہا دے نا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیکو دے میں کو مسلمان بنائے نا، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تے تو دے میں ایمان گھرنا ہے، اللہ نے سب کو مسلمان پیدا کیتے۔ اصلا دعوت و تبلیغ کرے نہیں ہے نا، کہیں کو آدھے ہیں نماز پڑھی کر، پیار نہ لاتے ہیں نا، نماز پڑھی کر، کہیں کوئی یہ نہیں سے آدھے وہاں کو پکڑے سے کٹے نہیں سے یا تا نماز نہیں پڑھی تے کو کٹے نہ ہوئے۔ اے تبلیغ دعوت پیار دے محبت دنا ہے۔ اے اسود انسا نے جنہے نبوت دا دعویٰ کی تھے نا، اے صرف ایویں نہیں سی آکھا کہ تو ہمیں کو نبی من لو، بلکہ لوگاں کو زبردستی منوے دا ہے کہ تو ہمیں کو نبی من لو، میرے ہوتے ایمان پھرنا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی حیات طیبہ دے اندر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے لے، مسلمان ہومن کو بعد کئی دفعہ ارادہ کیتے نے مدینہ منورہ دی پاک سرزمین تے پہنچا، مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دی زیارت بھی کراں، آپ دے نال آپ دی معیت وچ بہ کے میں صحابیت دا مقام بھی حاصل کراں، لیکن رب نے عطا نہیں کیتا۔ اور رب نے جڑا مرتبہ دے مقام عطا کیتے نا، پوری کائنات عش عش کر دیے، پوری کائنات فخر کرے دیے کہ کاش اے مقام انہیں کو ملے ہا۔ رب نے دو انسانہ کو اے مقام عطا کیتے، دو انسان، ایک نبی ہے، ایک نبی دا امتی ہے۔ نبی کون ہے؟ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جس وقت آگے نمرود جب بھڑکی ہے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھا دے اندر سٹے، رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور دیکھو ابراہیم اگ دے اندر ہے، ابراہیم اگ دے اندر ہے، لیکن رب نے فرمایا بردا ٹھنڈی تھی ون، سلامتی والی تھی ون، بھاد کم ساڑنا ہے، ٹھنڈا تھی ونا نہیں، ٹھنڈی برف ہوں دیئے، بھا گرم ہوں دیئے، لیکن اعلان رب دا ہے، رب نے گرمی والی طاقت بھا کو لو کھس کی دیئے، بردا ٹھنڈی تھی ون۔ ابراہیم علیہ السلام بھا دے اندر موجود ہے، اللہ نے جنت تو میوے تے پھل بھیجن، ابراہیم علیہ السلام بھا دے اندر بیٹھے جنتی میوے تے پھل کھانے بیٹھے، اور یہ بھا اللہ نے ٹھڈی کی تھی حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی تھے۔ اور دیکھو اے اسود انسا کہا دے کہ میں کو نبی مان، حضرت ابو مسلم خولانی فرمائے دینا نبی تا وہ ہے جرا عرب دے اندر ہے، نبی تا وہ ہے جرا مدینہ منورہ دی پاک سرزمین دے اندر ہے، تے کو نبی نہ منے دا، او کو نبی منے نے، ہاں عرب والے کو نبی منے نا، وال تیری سزا ہے، حاضر تن دے اندر جب تک روح موجود ہے، جب تک جسم دے اندر جان موجود ہے، نبی آخر الزمان کو منے سا تے کو نبی نہ منے سا، بلکہ سزا ہی دی، سزا بھگتن کی تے تیار ہاں آ۔ اے اسود انسا نے بھا تیار کی تھی، بہت بڑی چفا تیار کر دیتے،
حضرت ابو مسلم خولانی کو بھا دے اندر سٹ دیتے. رب ذوالجلال نے بھا کو حکم فرمائے اے آگ جی میں ابراہیم کی تے ٹھنڈی تھی گئی ہمیں نا ایویں ابو مسلم خولانی کی تے بھی ٹھنڈی تھی. وجہ کیا ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اقرار کیتے انکار نہیں کیتا. اگر اسود انسا کو نبی مننے ہا یمن دی زمین اودے کتے فراخ تھی ونجے ہا پیسہ دے جداد دے مال آون عام ہو ونجے ہا. لیکن ابو مسلم خولانی نے فرمائے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن میں تے کو نبی نہیں منے دا. تو اگر نبوت دا دعویٰ کرے نا میں تے کو امتے ہی خارج کر دینا. بھا ٹھڈی تھی گئی ہے جڑے ویلے ڈٹھے نے اے ابو مسلم خولانی ہے بھا دے اندر بیٹھے تے کھیتا بیٹھے. عجب شان ہے رب ذوالجلال دی. بھا ٹھنڈی تھی گئی ابو مسلم خولانی کی تے بھا دے اندر کھیتا بیٹھے بہر کڈھے نے بہراون ابو مسلم بہر آئے. ہاں بھائی انہوں نے حواریہ نے انہوں نے پیرہ نے آکھے ایسے ہی تو کو نبی نہیں منے دا تہاری نبوت دا اقرار نہیں کرے دا تے ہن تماشا نہ تسا ڈٹھے وے نا تسا کو بھائی سٹے وے بھائی کو کچھ نہیں آکھیا. اگر مزید یمن دے اندر رہ دے نا یہ تہاڈے پیروکار تہاڈے پیر مرید جڑے ہیں نا انہاں دے دل دے اندر خلل آ گئے سی یار اے جھوٹا نبی ہو سی نا جین کو بھائی سٹے ابو مسلم خولانی کو بھا نے کو ساڑا نہیں. کئی فطور آسن اور تہاری نبوت دا انکار کر رہے سن لہذا ایک جلا وطن کر دے. اٹھتے سوار ہیں جلا وطن کیتے ایڈو یمن ہے ایڈو مدینہ منورہ ہے. اٹھتے سوار ہیں مدینہ منورہ پہنچن مسجد نبوی دے اندر پہنچن پتہ کیتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معلوم ہویا ہے آپ دا وصال مبارک ہو گئے. آپ دنیا تو پردہ پوش فرما گئے روضہ انور دے اندر آرام فرما ہیں. اور ہون جیرا سکہ چلدا پائے ہون جے دی خلافت چلدی پئی ہے او حضرت ابو بکر صدیق ہے. چنانچہ اٹھ کو بجے نے مسجد نبوی دے باہر مسجد نبوی دے اندر آئین ایک ستون دے نال کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے بیٹھے اے ابو مسلم خولانی نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھن کو بعد جڑے ویلے سلام پھیرے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریب پہنچن آدن کہ تو میں پہلی دفعہ دے درمیاں تو اجنبی ہو مسافر ہو کتھوں آئے وے کیویں آئے وے یہاں کہ میں مسافر ہاں یمن تو آیا روضہ رسول دی زیارت کرن کیتے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک تے بیعت کرن آیا بیعت تھیون آیا تے صحابیت دا درجہ حاصل کرن آیا. لیکن معلوم ہویا کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش فرما گئے ای واسطے میں نماز ادا شروع کر دیتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا کیتے یمن دے اندر اے اسود انسا نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ان دعوے دے اندر ایک ساڑا غلام ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کلمہ پڑھن انہیں ان دے دعوے کو ٹھکرا دیتے او کو بھی جان دے. انہوں نے فرمایا ہاں وہ کو جان دا ان دا نام عبداللہ ہے عبداللہ بن حارث غالبان. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میں جنہیں ویلے غور کیتے نا فرمائے میں کو تا لگ دے تو سچ سچ دسا تو تا نے وہاں کے بالکل میں ہاں میں کو اسود انسا نے اپنے نبی ہون دا دعویٰ کر کے آکے میرے تے ایمان گھننا میں ان دے ایمان نہیں گھن آیا انہیں میں کو سزا دے طور دے بھاج سٹے اے بھا میرے کتے گلزار بن گئی ہے جی میں ابراہیم کتے گلزار بڑی ہے. حضرت عمر فاروق نے متھے دا بوسا کیتے چمی کیتی سی اور فرمائے بڑی چاہت ہوئی بڑا ارادہ کرے دا ہمیں اون شخص دی زیارت کراں ایک بھا ابراہیم کی تے ٹھڈی تھئی ہے ایک ابو مسلم خولانی کی تے ٹھڈی تھئی ہے. میرا دل چاہتا ہے ابو مسلم خولانی دی زیارت کراں اج زیارت کر کی دیے کہ ربا تیرا شکریہ ادا کرے نا. ابو مسلم خولانی کو پکڑے نے پکڑ کے صدیق اکبر تک پہنچ گئے
اور صدیق اکبر تے عمر دے درمیان ابو مسلم خلانی بیٹھے اور حضرت عمر فرمیدے بیٹھے کہ ابو مسلم خلانی ہے حضرت ابراہیم کی تے یا اللہ نے بھاگ کو ٹھنڈا کیتا ہے یا حضرت ابو مسلم خلانی کی تے ٹھنڈا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں دا عقیدہ ختم نبوت پختہ ہے. اللہ دے حبیب آخری نبی ہیں، نہیں کو بعد کہیں نبی نے نہیں آنا. جہاں نبوت دا دعویٰ کرے سی بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں تو بعد 3 لوگ نبوت دا دعویٰ کرے سن، کم و بیش 3 لوگ، اور جتنے بھی نبوت دا دعویٰ کرے سن اور جھوٹے نبی ہو سن، جھوٹے ہو سن اور گاہل گاہل دے کوڑ مرے سن. ان کو پہلا یہ ہوئے اسود انسا، اور سارے زمانے دے دور دے اندر غلام محمد قادیانی ہے. آج پاکستان دے اندر قادیانیت دا دور ہے، زور ہے. اس قادیانیت دے زور دے اندر بھٹو نے پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر تحریر لکھ دیتی ہے کہ قادیانی کافر ہے، اے نبوت دا دعویٰ کرینن، اے کافر ہیں. اے پاکستان دی پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر قانون بن گئے 298 سی تے 250 سی ایک قانون بن کے گئے کہ اس قانون دے تحت جیرا اس کائنات دے اندر نبوت دا دعویٰ کرے سی یا مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی منے سی او کافر ہے، ملعون ہے، اس کائنات دے اندر او مسلمان نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے تحریراً لکھ دیتا ہے کہ او اپنے نبی دی اور اپنے دین دی اپنے جرا او منے نے انہیں تبلیغ بھی نہیں کر سکتا. یہ پاکستانی قانون دے اندر تحریر ہے. یہ موجودہ دور دے اندر نگران حکومت جسٹس فائز عیسیٰ ہے. یہ سارے پاکستان دا بہت جج جسٹس فائز عیسیٰ انہیں یہ قانون دے اندر ترمیم کی ہے اور 5000 دے عوض ایک ملعون قادیانی ہے انہیں اشاعت شروع کی تھی. یہ جی قرآن مجید سادہ ہے نا، یہ قرآن مجید سیم او بیا تباہ کرے ہیں، بیا چھپے ہیں، اندر اندر کچھ تحریف کرے ہیں، تھوڑے بڑی تبدیلی کرے ہیں. انہیں تحریف شروع کی تھی ہے، یہ کو قید ہو گئی ہے. قید ہون کو بعد فائد عیسیٰ نے 5000 دے عوض کو آزاد کر دیتے اور ایک قانون لکھے سی. ایک قانون دے اندر لکھے سی کہ جی میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے قرآن مجید نازل ہویا ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی تبلیغ کرینن، قرآن مجید دی تبلیغ کرینن، ایویں قادیانی بھی اپنے دین دی تبلیغ کر سکتے ہیں. اسا ایک دین دا نہیں آدھے وہ بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. ایک قانون کے اندر تحریف کی تھی ہے. مسلمان دی غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے ہوتے کوئی حرف آوے. اساں حکام بالا تو اپیل کرنے ہیں کہ اس قانون کو فعل فور ختم کیتا ہوئے. اساں ختم نبوت دے دیوانے ہیں. اساں نبی آخر الزمان کو آخری نبی مننے ہیں. جیرا آخری نبی نہ مننے اندے نال بھی ساری جنگے جیرے ختم نبوت دے قانون دے اندر ترمیم کرے ساری اندے نال بھی جنگے. اسا مسلمان ہیں، مسلمان دا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہے. مسلمان نہیں چاہتا کہ میرے نبی آخر الزبان دی ختم نبوت دے ہوتے کوئی حرف آوے. ختم نبوت دے سپاہی جیسے کہ رب نے بھاگ کو ٹھنڈا کر دیتے. آج مسلمان دی غیرت اگر نہ جاگے، مسلمان غیرت نہ جگاوے، کل قیامت اللہ بھارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کیویں کرے سنے کیویں آکسوں کے سارے نبی سارے صفاشی بنے. آج مسلمان احتجاج کرے ہیں، علل اعلان احتجاج کرے ہیں. اسا جسٹس فیض عیسیٰ کو پھر فور حکام بالا تو اپیل کرے ہیں حکام بالا کو ڈسمس کرے، ختم کرے عہدے تو اور جہاں قانون پاس کیتی بیٹھے اسا ای قانون کو ردی دی ٹوکری دے اندر سٹینے ہیں. ختم نبوت دا قانون جی میں ہائی اوے راسی مسلمان دی غیرت گوارا نہیں کرے دی. آج مسلمانوں دا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک اعتماد ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. ختم نبوت دے حرف نہیں آ سکتا، ساری جان تا چلی ونجے لیکن ختم نبوت دے حرف نہ آئے. منے نہیں ہے
عقیدہ ہے، یقین ہے، اعتماد ہے نبی آخر الزمان سارے آخری نبی ہیں، اور اساں احتجاج نادے ہیں کہ ای قانون کو ختم کیتا، اور جی میں ختم نبوت تا قانون ہائی اویں راسی اویں ہو ونجے سادہ عقیدہ دے یقین ہے اگر کوئی ترمیم کرے سی اساں اندے نال جنگ لڑن کی تیار ہے۔ مسلمان دی غیرت ہے۔ اللہ تو حق دے میں کو ختم نبوت دے اتے قائم و دائم فرماوے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اتے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔